بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھگت سنگھ تحریک آزادی ہندوستان کا ایک نمایاں ہیرو تھا۔ بھگت ایک سیاسی گھرانہ میں پیدا ہوا تھا اور اسے انقلابی اور ترقی پسند نظریات ورثے میں ملے تھے۔ اس کے والد کشن سنگھ اور اس کے چچا تحریک آزادی کے سرگرم کارکن تھے۔ برے صغیر کے لوگ انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف ملک میں آوازیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی ادھوری رہ گئی تھی اور تب اس ادھوری تحریک کو ایک نئے مقام تک پہنچانے والا پیدا ہو چکا تھا۔ سال 1907 کا تھا، مہینہ ستمبر کا۔ پاکستان پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سردار کشن سنگھ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ آنے والے وقت میں اس بچے نے تاریخ کے پنے پر شہادت کی ایسی تحریر لکھی کہ جنگ آزادی کی کوئی بھی کہانی اس تحریر کی بنا پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر والوں نے اس بچے کا نام بھگت سنگھ رکھا تھا، مگر دنیا انہیں شہید اعظم بھگت سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے ہی بھگت سنگھ کے دل میں آزادی کی تحریک اٹھنے لگی اور اس ہی دوران ملک میں بھی آزادی کے حق میں لوگوں کی آواز بھی بلند ہونے لگی۔ بھگت سنگھ نے چھوٹی سی عمر میں دنیا بھر کے تمام آزادی پسند رہنماؤں کی زندگی کا مطالعہ کر لیا تھا۔ محض 23 سال کی عمر میں انہوں نے روس اور یورپ کے 3 درجن تحریک آزادی پر لکھنے والوں کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ ابھی بھگت سنگھ ایک متحرک تحریک آزادی کے کارکن کے طور پر تیار ہو ہی رہے تھے کہ برے صغیر میں دردناک واقعہ رونما ہوا۔ 1919 میں جب بھگت سنگھ صرف 12 سالوں کا تھا، اس وقت انگریز سامراج نے جلیانوالہ باغ میں لوگوں کا قتل عام کیا اور اس واقعہ کے کچھ ہی گھنٹوں میں بھگت سنگھ اس جگہ پر جا پہنچا اور اس مقام کی مٹی کو بھگت نے اپنی مٹھیوں میں بند کر کے اپنے وطن کی آزادی کی قسم کھائی۔ 1921 میں جب بھگت سنگھ 14 سالوں کا تھا، اس وقت وہ ان آزادی پسندوں کے ساتھ متحرک تھا جنہوں نے ساکا نانکا کے خلاف احتجاج کرنے والے سکھوں کا ساتھ دیا تھا۔ بھگت سنگھ کی زندگی پر ان سارے واقعات کا بہت گہرا اثر ہو رہا تھا، مگر جب مہاتما گاندھی نے اچانک فروری 1922 میں عدم تعاون تحریک کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تو بھگت سنگھ کی سیاسی سوچ اس وقت اور واضح اور کلیئر ہو گئی۔ مہاتما گاندھی کے اس فیصلے نے بھگت سنگھ کی انقلابی سوچ کو اور زیادہ پروان چڑھایا۔ پاکستان پنجاب کے ایک گاؤں کا سیدھا سادہ اور شرمیلا مگر انقلابی سوچ رکھنے والا نوجوان بھگت سنگھ جب نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیتا ہے تو اس وقت اس کی زندگی اور انقلابی سوچ کو ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ برڈلے ہال 4 ایکڑ پر پھیلی ایک ایسی جگہ ہے جو 19ویں صدی کے اوائل میں لاہور میں تحریک آزادی کا گڑھ تھا۔ برڈلے ہال پنجاب کے سیاسی مفکرین اور رہنماؤں کی کارروائیوں کا مرکز تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 24 مئی 1924 میں خلافت موومنٹ کے ایک جلسے میں اسی ہال میں تقریر کی تھی۔ غدر پارٹی کی اہم میٹنگز بھی اسی ہال میں ہوتی تھیں۔ بھگت سنگھ جب نیشنل کالج لاہور میں آیا تو وہ 4 سال اس ہی مقام پر رہا۔ اس ہی جگہ پر بھگت سنگھ کی ملاقات اس وقت کے انقلابی اور آزادی کے خواہش مند دوسرے کارکنوں سے ہوئی۔ اسی جگہ پر بھگت سنگھ نے 1926 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نوجوان برے صغیر سبھا کی بنیاد رکھی۔ غدر پارٹی کے لیڈر کرتار سنگھ سراپا کو بھگت سنگھ اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ بھگت سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگرہ بھی گیا تھا۔ ادھر اس نے تقریباً 175 کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری بھی قائم کی۔ بھگت سنگھ کی یہ کتابیں مال خانہ ریکارڈ لاہور میں آج بھی موجود ہیں۔ 1928 میں سر جان سائمن کی سربراہی میں برے صغیر کی سیاسی صورتحال کی رپورٹ بنانے کے لیے ایک کمیشن جسے سائمن کمیشن کہتے ہیں بنایا گیا تھا، مگر اس کمیشن میں برے صغیر سے کوئی بھی شامل نہ تھا۔ اس لیے برے صغیر کی سیاسی جماعتوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ 30 اکتوبر 1928 کو لالا لاجپت رائے نے اس کمیشن کے خلاف لاہور میں ایک جلسہ نکالا۔ پولیس کے ایک افسر جیمز اسکاٹ نے اس جلوس پر لاٹھی چارج کا حکم دیا اور خود لالا لاجپت رائے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں لالا شہید ہو گئے۔ اب بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ لالا کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے۔
भगत ने अपने साथियों के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर एक गलती की वजह से इनके हाथों बरतानवी पुलिस का एक दूसरा अफसर जॉन सॉन्डर्स मारा गया। ये वाकया 17 दिसंबर 1928 का था। इस वाकया के बाद भगत सिंह और इसके इनकलाबी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने खुद ऐसे बॉम्ब बनाए जिनसे किसी की मौत नहीं हो सकती थी, और इन बॉम्ब्स को भगत ने असेंबली की कार्रवाई के दौरान असेंबली में चला दिया। भगत और इसके साथी भाग सकते थे, मगर वो असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। गिरफ्तारी के बाद भगत ने अदालत में भी इनकलाब जिंदाबाद का ही नारा लगाया। इस वक्त की पंजाब हाई कोर्ट लाहौर ने भगत सिंह को एक सिंसियर रेवोल्यूशनरी लिखा। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह को इनके साथियों के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि इस शाम इचरा और शादमान के गिरदो नवाह में जेल से उठती 2 तरह की आवाजें सुनी गईं। एक कैदियों की जेल में सलाखों को जोर जोर से मारने की आवाज, और दूसरी इनकलाब जिंदाबाद के नारे। मजीद ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें और इन्फोऑक्स टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।